کی خاطر مجھے 1 لاکھ میں میری ماں نے 14 سال کی عمر میں بیچ دیا۔ ذرا نہیں سوچا کہ میری عمر اس وقت کھیلنے کودنے کی ہے۔ کیا میں گھر گرہستی بچے سنبھال پاؤں گی؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ٹھیک ہوں۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آ جاتے ہیں کہ انسان مجبور ہو کر کے اپنی اولاد کو بیچ دے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک ہنستی کھیلتی زندگی، ایک ہنستا کھیلتا بچہ اور اس کی زندگی کو اس طریقے سے تار تار کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میری عمر بہت چھوٹی تھی، میں 14 سال کی تھی اور میں بھی اسکول جا رہی تھی، لیکن گھر کے حالات اتنے خراب تھے جس کی وجہ سے مجبوراً ہو کر کے میری امی کو مجھے بیچنا پڑا۔ وہ بھی کس لیے؟ کیونکہ میں بیٹی تھی۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور میرے 2 چھوٹے بھائی تھے۔ وہ بہت زیادہ چھوٹے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے میں سب سے بڑی تھی اور میری عمر بھی اس ٹائم پہ 14 سال تھی۔ باقی کی جتنی بھی میری بہنیں تھیں وہ چھوٹی تھیں۔ میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور گھر کے حالات میرے بہت زیادہ خراب تھے، اتنے خراب کہ ایک وقت ہمیں کھانے کو ملتا تو دوسرے وقت ہم بھوکے ہی سو جایا کرتے۔ ہم کبھی اپنی امی سے شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمیں پتہ تھا جس غریبی میں ہم پل رہے تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ لوگ جو آس پڑوس کی ہوتے ہیں نا وہی دشمن بن جاتے ہیں۔ بس کسی نے میری امی سے آ کر کے کہا کہ فلاں کے یہاں پر اس کے شادی کرنا چاہ رہا ہے وہ، اور وہ پیسے بھی دے گا، منہ مانگتی دام دے گا تمہیں، اگر تم اپنی ایک بیٹی کی شادی کر دو اس سے۔ تو میری امی نے کہا کہ مجھے فوراً اس سے ملاؤ، اور میری امی ان سے ملی اور ان سے بات رکھی۔ وہ لڑکا پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، لیکن بس اسے شوق تھا شادی کرنے کا۔ وہ اکثر لڑکیوں سے شادی کرتا، کچھ ٹائم اسے رکھتا اور پھر چھوڑ دیتا۔ اسے لڑکیوں کے ساتھ میں اچھا لگا کرتا تھا، نئی نئی لڑکیاں چاہیے تھی اسے، کنواریاں لڑکیاں چاہیے تھی۔ بس وہ شادی کرتا اور پھر ان کے حق مہر دیتا اور انہیں گھر سے بھیج دیتا۔ کبھی چھوڑ دیتا تو کبھی انہیں ایسی تڑپ تڑپ چھوڑ دیتا۔ مجھے نہیں پتہ تھا، میں جب اسکول سے آئی تو امی نے کہا کہ آج تمہارا نکاح ہے۔ میں گھبرا گئی، گھبرا کر کے میں نے امی سے کہا کہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ ہاں ایک لڑکا اچھا مل گیا ہے، بس نکاح کر دوں گی، رخصتی ہو جائے گی، بہت اچھا گھرانہ ہے، تمہیں بہت کچھ ملے گا، کھانے پہننے کی کمی نہیں ہے، بہت مالدار ہے۔ اور بس امی نے مجھے لالچ دیا اور میری شادی کر دی۔ میں شادی کر کے اس گھر چلی گئی، جانے کے بعد دیکھا اس کی بیوی بچے ساتھ میں ہیں۔ میں نے اس لڑکے سے کہا یہ کون ہے؟ اس نے بتایا میری بیوی بچے ہیں۔ کیا تمہاری اماں نے تمہیں بتایا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر میری ساس نے کہا کیسے بتاتی، 1 لاکھ روپے میں جو بیچا ہے اسے۔ میں سن کے سن ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کیا میری اماں کو آپ نے پیسے دیے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں نے تمہاری اماں کو 1 لاکھ روپے دیے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آیا، میں رونے لگی، شور مچانے لگی۔ وہ سب دیکھ کر کے وہ لڑکا گھبرا گیا، اس کے گھر والے بھی گھبرا گئے۔ میں نے کہا میری اماں کو لے کر آؤ، میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کرا۔ انہوں نے جا کر کے میری اماں کو بلایا۔ میری امی آئی، میری امی کے سامنے میں نے رو رو کر کہا کہ امی تم نے میرے ساتھ یہ کیا کرا؟ اس کے تو 2 بچے ہیں، بیوی ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے شادی کرنے کا شوق ہے اور تم نے مجھے 1 لاکھ روپے میں بیچ دیا۔ میری اماں کو غصہ آیا، انہوں نے میرا ہاتھ جھٹکا اور کہا کہ میں کیا کرتی؟ تیرا باپ میرے گلے میں اتنے سارے بچے ڈال کے خود تو مر گیا اور میرے گلے میں یہ سب ڈال گیا۔ کس طریقے سے تمہاری پرورش کروں؟ کیسے میں رہوں؟ گھر کے اندر چھت نہیں ہے، آدھی چھت گری ہوئی ہے، آدھی کے نیچے ہم سب سوتے ہیں، کب پورا گھر گر جائے کچھ پتہ نہیں۔ اس موت سے اچھا ہے کہ یہ والی موت صحیح ہے تمہارے لیے، کم سے کم یہاں روٹی تو ملے گی تمہیں اور تم یہاں پر رہ سکو گی۔ بس اتنا کہہ کر کے اماں ہاتھ جھٹک کے جانے لگی۔ میں نے ان کے پیر پکڑ لیے، میں گڑ گڑا کے رونے لگی، امی امی مجھے چھوڑ کر کے مت جاؤ، امی مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، جیسے تم کہو گی میں ویسے کروں گی، تم جہاں کہو گی میں وہاں کام کرنے چلی جاؤں گی، پر مجھے اس کے پاس مت چھوڑ کر جاؤ۔ میری امی نے مجھے ایک ٹھوکر ماری زور سے اور میں پیچھے جا پڑی، اور میری امی نے مجھے دیکھا نہیں اور بس باہر نکل گئی۔ جب وہ جا رہی تھی تو میں روتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی کہ کیا ایسی بھی ماں ہو سکتی ہے؟ مائیں تو یہ سنا ہے کہ خود بھوکی رہ لیتی ہیں پر اولاد کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتی، یہ کیسی ماں جس نے اپنے پیسوں کی خاطر مجھے ہی بیچ دیا؟ خیر جیسے تیسے کر کے میرا وقت گزرتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں 16 سال کی عمر میں ایک بچی کی ماں بنی، میری بیٹی ہوئی پہل کی۔ پھر اس کے بعد میں 1 سال کے بعد میرا ایک بیٹا ہوا۔ ایسے کرتے کرتے میرے
3 بچے ہو گئے۔ جب میرے 3 بچے ہو گئے، میرا رنگ پھیکا پڑنے لگا، میرا جسم ڈھلنے لگا، تو میرے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کے کہ میرے لیے بس تم جتنے استعمال کی تھی میں نے تمہارا استعمال کر لیا، اب تم میرے کسی کام کی نہیں ہو، تم یہاں سے جاؤ۔ میرے جو مہر کے پیسے تھے وہ مجھے دے دیے گئے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر نکال دیا۔ 3 لفظ میرے زندگی کے ایسے بولے گئے کہ میں منہ دیکھتی رہ گئی۔ بچوں کو میں نے کہا کم سے کم بچے تو اپنے پاس رکھ لو، میں کہیں گزر بسر کر لوں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بچے میرے ساتھ میں نہیں رہ سکتے کیونکہ میں پھر سے شادی کروں گا، ان بچوں کی زندگی خراب ہو جائے گی، تم لے جاؤ اپنے ساتھ۔ بس میں روتے پیٹتے ان بچوں کو لے کر کے وہاں سے نکل آئی اور یہ سوچتی رہی کہ زندگی نے کیا کھیل کھیلا، پر میں نے مڑ کے اپنی امی کو نہیں دیکھا، نہ اپنے گھر والوں کو دیکھا، کہاں وہ ہے کہاں میں ہوں۔ ایک پڑوسی تھے، انہوں نے میرا ساتھ دیا، ان سے میں نے کہا کہ بھیا مجھے کہیں پر کوئی روم دلا دو جس سے کہ میں اپنا سر چھپا کے رہ سکوں، کیونکہ باہر کی دنیا کا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، ان کی ماں مجھے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی، اور جب نکالا تو اس حال میں نکالا کہ میں یہ نہیں سمجھ پائی کہ میں اب کہاں جاؤں۔ ان بیچاروں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں ایک روم دلا دیتے ہیں، لیکن آس پاس میں اگر دلائیں گے تو یہ تمہیں پریشان کرے گا۔ تو انہوں نے مجھے ایک روم دلا دیا کافی فاصلے پہ، میرے جو سسرال سے تھا اور میکے سے کافی دور تھا، بس میں وہاں چلی گئی۔ بہت چھوٹا سا روم تھا، نہ ہی میرے پاس کوئی سامان تھا، نہ ہی میرے پاس کوئی اور چیز تھی، بچوں کے کپڑے میرے کپڑے تھے بس۔ میری بڑی والی بیٹی بہت زیادہ بیمار ہو گئی، میں نے جیسے تیسے کر کے تھوڑا تھوڑا سامان لیا، اس کا علاج کرا ہی رہی تھی کہ اچانک میری بچی کا انتقال ہو گیا۔ اب میرے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے، لیکن بڑی بیٹی سے میں بہت محبت کرتی تھی، بہت پیار کرتی تھی، اور یہی کہا سوچا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں تیرے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی، تجھے میں پڑھاؤں گی لکھاؤں گی قابل کروں گی، جو میرے ساتھ ہوا وہ میں تیرے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن قسمت کا لکھا اللہ کو کیا منظور تھا، پتہ نہیں اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا اللہ نے، جو اتنی جلدی اس کو اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ بس اب میرے پاس 2 بچے تھے اور میں اپنا گھر کھاتے کا کام کرا کرتی، آس پڑوس میں نے بول رکھا تھا کہ اللہ نام کا کھانا ہو یا پھر کوئی کپڑا دینا چاہتا ہو یا کوئی کلام پاک پڑھوانا چاہتا ہو تو مجھ سے پڑھوا لے، اور میں نے 2-3 گھروں کے اندر جھاڑو پوچھے کا کام لگا لیا۔ میں روز کام کرا کرتی اور آ جایا کرتی اپنے بچوں میں، کبھی کبھی اپنے بچے ساتھ لے جایا کرتی کیونکہ چھوٹے چھوٹے سے تھے، آس پڑوس والے بہت اچھے تھے، وہ بہت خیال رکھتے تھے میرا۔ زندگی رفتے رفتے گزر ہی رہی تھی کہ میری جو پڑوس میں رہتی تھی انہوں نے کہا کہ میرا بھائی ہے، اگر تم چاہو تو نکاح کر لو اس سے، میرا بھائی تم سے نکاح کر لے گا کیونکہ وہ کنوارا ہے اور ہمیں بھی لڑکی کی تلاش ہے اور تم بہت نیک لگتی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے مرد ذات سے چڑ ہو گئی ہے، نفرت ہے مجھے مرد ذات سے، اس نے میری زندگی خراب کر دی۔ وہ کہنے لگی کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، تم ایک بار مل تو لو۔ میں چپ ہو گئی، پھر اس نے اپنے بھائی کو بلایا اور پھر میں نے اسے دیکھا، پھر مجھے بھی یہ لگا کہ ابھی میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، آگے کی وقت کے پتہ نہیں کیسے گزرے گا، کیسے میرا ٹائم کٹے گا۔ میں مجبور ہو گئی اور میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر یہ بغیر کسی شرط کے مجھ سے نکاح کریں گے تو۔ وہ کہنے لگی کوئی شرط نہیں ہے، بس تم نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ اور بچے کی ذمہ داری تمہاری ذمہ داری میرا بھائی اٹھائے گا، اور میں تیار ہو گئی۔ شروع میں تو سب کچھ صحیح رہا، نکاح کے بعد نارمل زندگی ہو گئی، وہ کما کے لے کر آتا، میرا کام چھڑوا دیا، میں گھر بیٹھنے لگی اور گھر کا کام کرتی، اس کا انتظار کرتی، اور رفتے رفتے زندگی آرام سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک سے 2 بچوں کے ساتھ ایک عورت میرے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور چیخنے لگی، چلانے لگی۔ جیسے ہی دروازہ میں نے کھولا سب سے پہلے اس نے میرے منہ پہ ایک تھپڑ مارا، میرے بال نوچ لیے، مجھے کھینچ کے باہر نکالا اور گندی گندی گالیاں دینے لگی۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ پھر جب میں نے پاس میں سے انہیں بلایا کہ دیکھنا یہ کیا کہہ رہی ہیں، تو جو میری نند تھی وہ نکل کر آئی اور آ کر کے وہ گھبرا گئی اور پھر کہنے لگی کہ یہ تو اس کی بیوی ہے۔ میں سختے میں تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، میں نے کہا کیا بیوی اس کی، کس کی بیوی ہے، تمہاری بھابھی ہے یہ؟ تو کہنے لگی ہاں میرے بھائی کی پہلی شادی ہوئی بھی تھی اور 2 بچے تھے، لیکن اس کا دل تم پر آ گیا تھا تو اس لیے وہ میں نے تم سے نکاح کرا دیا تھا، مجھے کیا پتہ یہ آ جائے گی، یہ گاؤں میں رہتی تھی اور تم یہاں رہتی تھی، ہم نے سوچا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور بس اس کے بعد پھر جو ہنگامہ ہونا تھا، پورے محلہ جمع ہو گیا، سب اکٹھے ہو گئے، پولیس آ گئی،
پھر اس کو بلایا گیا، اس سے میں نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ یہ غداری کیوں کری؟ میں تو وقت کی ماری تھی، میں تو اپنی زندگی جیسے تیسے گزار ہی رہی تھی، تم نے میری زندگی میں یہ زہر کیوں گھول دیا، میری زندگی عذاب بنا دی، اب میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگا کہ جیسے اور رہتی ہیں تم بھی ایسی رہو، میں تمہارا بھی خرچ اٹھاؤں گا، اس کا بھی اٹھاؤں گا، بس مجھے تم پسند آ گئی تھی اور میرا دل تم پر آ گیا، اس لیے میں نے تم سے نکاح کرا، مجھے تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ تم بھی ایسی رہو۔ میں نے کہا میں پہلے بھی دوسری عورت بن کے رہی، اب بھی دوسری عورت بن کے رہوں، پہلے تو میری ماں نے میری زندگی خراب کری تھی، اس بار تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی خراب کر دی، اب یہی ہے کہ تم مجھے خلاصہ دے دو یا پھر میں کیا کروں؟ اب میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں بہت روئی۔ اس نے کہا کہ کچھ وقت کا انتظار کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں انتظار کرتی رہی، لیکن وہ گاؤں چلا گیا۔ گاؤں جانے کے بعد میں اس نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا کہ میں کہاں ہوں۔ اب میں اس کے بچے کی بھی ماں بننے والی تھی، 2 بچے تو پہلے ہی میرے پاس تھے، اب تیسرے بچے کی ذمہ داری میرے پاس آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری نن نے بھی روم کی پتہ نہیں کس طریقے سے راتوں رات خالی کرا اور چپ چپاتے سے وہ چلی گئی۔ نہ تو مجھے گاؤں کا پتہ، نہ مجھے ان کا نام صحیح طریقے سے پتہ، ایڈریس پتہ۔ جو نام انہوں نے مجھے بتایا تھا، میں وہ نام پہ اگر کمپلین کرتی، پولیس میں جاتی، تو وہ ایڈریس مانگتے، گاؤں کا مانگتے، میں نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں تھا۔ میری شادی کو دوسری کو 1 سال ہی ہونے والا تھا جب میرے اوپر یہ والا قہر نازل ہوا، پر آج بھی میں تڑپتی ہوں اور اپنی امی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کرا، چند پیسوں کی خاطر میری زندگی برباد کر دی، اور جب سے بربادی شروع ہوئی ابھی تلک اسی کٹگھیڑے میں کھڑی ہوں۔ اب میرے پاس 3 بچے ہیں، کس طریقے سے انہیں پالوں سمجھ نہیں آتا۔ آج بھی میں وہیں کھڑی ہوں جہاں میں کل کھڑی تھی، اور آج بھی میں وہی انتظار کر رہی ہوں کہ وہ تو جائے، کم سے کم اپنی اولاد کو ہی لے جائے مجھ سے۔ ان معصوموں کا کیا قصور کہ نہ تو اس نے رکھا اور نہ ہی اس والے شوہر نے اپنے بچے کو اپنایا۔ زندگی کہاں سے کہاں لے گئی، دیکھتی ہی رہ گئی میں تو۔ میری زندگی کو عذاب بنا کے ڈال دیا مرد ذات نے۔ میں نہیں جانتی کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ میرے ابا تو میری امی سے بہت پیار کرتے تھے، میری امی کو پلکوں پہ بٹھا کے رکھتے تھے، پر ان کی عمر نہیں ہوئی۔ پر میری قسمت میں اللہ نے کیا لکھا تھا مجھے نہیں پتا۔ اللہ کسی کی بیٹی کی قسمت ایسی نہ کرے، اور کسی ماں کے دل کے اندر یہ والا جو لالچ ہے کسی کے دل میں پیدا نہ کرے۔ اولاد کو بیچنا، اولاد کو خریدنا کتنا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور اس کے رسول جانتا ہے۔ اللہ نے اولاد ایسی نعمت دی ہے کہ ہر کوئی ترستا ہے کہ اللہ تو مجھے ایک صالح اولاد دے دے۔ اولاد کے لیے دنیا ترس رہی ہے، اور ایک میری ماں تھی جو مجھے بیچ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں آج بھی تڑپ رہی ہوں، کل بھی تڑپ رہی تھی، آج بھی میری زندگی دوزخ ہے، کل بھی دوزخ تھی، آگے پتہ نہیں کیا ہے۔ اللہ سے میرے حق میں دعا کرنا کہ اللہ میری زندگی کو سنوار دے اور میری زندگی میں بہاریں بھر دے، پر مرد ذات سے مجھے نفرت ہو چکی ہے۔